بسم الله الرحمن الرحيم. چار مصرے بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ آنسوؤں کا سلسلہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا. کہ آنسوؤں کا سلسلہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا. اور شے کے غم کا حق ادا کیوں کر ہوا کیسے ہوا. کہ آنسوؤں کا سلسلہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا. اور شے کے غم کا حق ادا کیوں کر ہوا کیسے ہوا. اور مسجدیں کعبے کی نقلیں یہ شبیہ شاہدی اب نہ پوچھو تعزیہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا. اب نہ پوچھو تعزیہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا. نعرہ صلوات. کہ پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. کہ پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. گر مسلمان سمجھ جائے تو جھگڑا کیا ہے. پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے. گر مسلمان سمجھ جائے تو جھگڑا کیا ہے. اور دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے. کہ دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے. یہ نہ سوچا کہ محمد کا نواسہ کیا ہے. یہ نہ سوچا کہ محمد کا نواسہ کیا ہے. ہمارے اوپر بڑی بڑی وہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ تفریح ہوتی ہے محرم میں. اور یہ اب کی بھی تمام تہمتیں لگائی گئی کہ کبھی تفریح کبھی شرک کبھی مکر و فریب. یہ شکوے یہ لگائے جاتے ہیں تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ کبھی تفریح کبھی شرک کبھی مکر و فریب. اے مسلمان تیرے ایمان کا بھروسہ کیا ہے. اے مسلمان تیرے ایمان کا بھروسہ کیا ہے. اور وہ محمد کی نواسی تھی علی کی بیٹی. وہ محمد کی نواسی تھی علی کی بیٹی. سمجھا دیا شبیر کا جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے. آخری شعر ہے کہ جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے. اور دین اسلام کی عظمت ہے فقط ذکر حسین. کہ دین اسلام کی عظمت ہے فقط ذکر حسین. ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے. ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے. نعرہ صلوات. قائم میاں کی فرمائش ہے دو چار شعر بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں.
آج کل بڑا وہ ہے کہ خوب نئے نئے کپڑے محرم میں بنتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم الگ ہیں، کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ اور میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، کہ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ اور میں چھوڑ آیا ہوں ظالم کو اتنی پستی میں۔ جب کوئی چیز نیچے کی طرف دیکھی جاتی ہے تو اس کو بلندی پہ جانا پڑتا ہے، مطلب آپ اگر کنویں میں جھانکیں گے تو جگ پہ اس کی جو وہ ہوتی ہے اس پہ آپ کو جانا پڑے گا تبھی کچھ دیکھے گی۔ کہ میں چھوڑ آیا ہوں باطل کو اتنی پستی میں کہ سنا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں باطل کو اتنی پستی میں کہ سنا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ اور ہے کس یزید میں دم جو دکھائے آنکھ ہمیں، ہے کس یزید میں دم جو دکھائے آنکھ ہمیں، جلا جبینوں پر لکھ کر حسین دیکھتے ہیں۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، رن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے۔ دریا پہ کہا شیر نے اور ساتھ کے بچے، یہ نہر تیری بات کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان محترم، گفتگو کئی دنوں سے چل رہی ہے، اسی پیکر پہ چل رہی ہے، اسی سوال پہ چل رہی ہے کہ اسلام ہے کیا اور اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا ہے،
اسلام وہ ہے کہ جس نے ہمیں اچھی گاڑی سے چلنے کو منع نہیں کیا ہے، اسلام وہ ہے کہ جس نے ہمیں اچھے گھر میں رہنے کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ بھی کماؤ، اچھے گھر میں بھی رہو، اچھا لباس بھی پہنو، لیکن جب تم گھر سے نکلو تو تمہارے لباس سے اگر خوشبو آ رہی ہے تو تمہارے کردار سے بھی خوشبو آنی چاہیے، اگر تمہاری گاڑی اچھی دکھ رہی ہے تو تمہارا اخلاق بھی اچھا دکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیسہ تو دے دیا، لیکن پیسہ دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو پرکھنا چاہتا ہوں اس کو بھی پیسہ دیتا ہوں، اور جس کو میں پرکھنا چاہتا ہوں اس سے پیسہ لے بھی لیا کرتا ہوں۔ کل کی مجلس میں نے بتا دیا، بس اشارتاً نکل جاؤں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ دے کر کے بھی پرکھتا ہوں، میں پیسہ لے کر کے بھی پرکھتا ہوں۔ پیسہ میں نے دے کر کے اب پرکھنا شروع کیا، اب تمہارا امتحان آیا تو پیسہ میں نے تم کو دے دیا، اب تم گھر سے نکلے ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر انا تو نہیں آ گئی ہے، تمہارے اندر تکبر تو نہیں آ گیا ہے، تمہارے اندر گھمنڈ تو نہیں آ گیا ہے، تم اللہ کو تو نہیں بھول گئے ہو، کیونکہ ہم نے پیسہ دیا تھا اس لیے کہ تم دوسروں کے ساتھ کام آؤ۔ تم نے میرے پیسے میں آ کر کے انا بھی پال لی، تکبر بھی پال لیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب ادھر جب سے عشرہ اسٹارٹ ہوا ہے تب سے میں نے کچھ باتیں پڑھی جس سے ہمارا جوان کہہ رہا ہے تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے تم ہمیں ٹارگٹ نہ کر دو، ہماری کیا اوقات ہے۔ تم اگر اللہ کے لیے آئے ہو دنیا میں، تم نے اگر اس کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو اگر تم 7 پشتوں میں جا کر کے بھی 7 پہروں میں بھی جا کر کے بھی اگر گناہ کرو گے تو اس کا عذاب میں نہیں، اس کا عذاب اللہ دے گا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اب کل میں نے اپنی مجلس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی، سب سے پہلی نعمت اولاد دی، دوسری نعمت ہمیں زندگی دی، کھانے پینے کی چیزیں دی، ایک نعمت کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں نیند دی، نیند دی، اور اس کا انتظام اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ چاہیں نہ چاہیں جب آپ کے سونے کا وقت ہوگا تو آپ کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگیں گی۔ اب دیکھیے اللہ امتحان کیسے لے رہا ہے کہ آپ کا سونے کا وقت ہوا، اللہ نے اپنے آپ آنکھیں بند کر دی، یعنی آپ کو اب سونا ہے، اللہ نے آپ کو سلا دیا۔ اب سلا کر کے جب صبح اذان ہوئی، جب صبح اذان ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو سلا دیا تھا، اب مجھے تمہارا امتحان لینا ہے کہ مؤذن ہے جو مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آؤ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، آؤ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ ادھر شیطان ہے، اس نے جہاں دیکھا اللہ کی عبادت ہے پیر دبانا شروع کیا۔ اما کہاں جاؤ گے؟ تم نے دن بھر مجلسیں پڑھی ہیں، تم نے دن بھر جلوس اٹھائے ہیں، تم رات بھر جلوس لے کر کے روڈوں پہ گئے ہو، ارے تم کو تھکے ہوئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ ارے یہ فجر کی نماز ارے دن میں بھی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم کو شیطان سمجھا رہا ہے، ہمارے پیروں کو دبا رہا ہے۔ اب جب وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، تو وہی شیطان ہمارے اوپر تھوک کے جاتا ہے کہ اتنے رسول آئے تم کو سمجھاتے رہے، اس کے بعد امام آئے تم کو سمجھاتے رہے، تم نے نہ رسولوں کی مانی نہ اماموں کی مانی، تم میرے بہکاوے میں آ گئے اور تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد۔ یہ ہے امتحان کہ اللہ کہہ رہا ہے میں امتحان لوں گا۔ اب اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ جوانی عطا کری۔ اب جوانی وہ مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا
کہ جب انسان کو اپنے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جوانی عطا کری ہے صرف اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کل تم جب اس جوانی کے اچھے وقت سے بڑھاپے کے وقت میں جاؤ گے تب تک تم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہو. میں نے تمہیں قوت بھی دے دی ہے, میں نے تمہیں آزادی بھی دے دی ہے, میں نے تمہیں تمام تر چیزیں بھی دے دی ہیں, میں نے تمہیں روزگار بھی دے دیا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ تم ان آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہو, ان کانوں کا استعمال کیسے کرتے ہو, ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کرتے ہو. اگر تم نے جوان ہوتے ہوئے میرے بندے ہو تو تم ان آنکھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کرو گے, ان ہاتھوں سے کبھی کوئی چوری نہ کرو گے. آئیے اب میں اس پہ آ جاتا ہوں جس کا یہ علم اٹھنے جا رہا ہے. ہم سب جوان موجود ہیں, ہم سب ماتم کے لیے آگے آ جاتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں, اتنا کرتے ہیں کہ روکنے پہ بھی نہیں رکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ماتم تو کر رہے ہیں, عباس کا علم تو اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ علم اس ابو الفضل العباس کا علم ہے جو اسلام کی نشان ہوا کرتا تھا. یہ وہ علم ہے. تو اب جوان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم علم کو اٹھا رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاک ہیں کہ نہیں ہیں, ہماری نظریں پاک ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم نے یہ سوچ کر کے عباس کا علم اٹھایا تب تو ہم نے حسین کے پیغام کو پہنچایا, ورنہ نہ ہم حسین کے ہوئے نہ ہم دنیا کے ہوئے. صلوات بھیجیے محمد. تو یہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان تو لوں گا بس. لیکن وہیں پہ اہل بیت ہیں جو اس دولت کو کیا سمجھتے ہیں. صرف 2 واقعے اور پھر ربط مسائل. مامون کا زمانہ ہے, 8ویں امام کو بلایا, مامون کا زمانہ ہے, 8ویں امام کو بلایا, کہا کہ آپ کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے. تو امام نے کہا مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب کوئی تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے تیور الگ ہوتے ہیں. اب جیسے ہی اس نے تیوروں کو بدلا کہ آپ کو تو میں نے یہاں عزت دینے کے لیے بلایا, اب تک کسی نے اتنی عزت نہیں دی ہوگی. جیسے ہی امام نے دیکھا کہ اس کے تیور بدلے, فوراً اپنے تیوروں کو بدل کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جس عہدے کے لیے کہہ رہے تھے ہم اس عہدے کے کبھی محتاج ہی نہ تھے, جو تم نے ہم سے چھین لیا ہے. ہمیں کبھی حکومت کی چاہی نہیں تھی, وہ تم نے ہم سے چھین لی ہے. لیکن جو ہم کو اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے نہ اس کو تم چھین پائے ہو نہ کبھی چھین پاؤ گے. اللہ کی طرف سے ہمیں منتخب کر دیا گیا ہے, ہمیں امام بنا دیا گیا ہے. اب تمہارا عہدہ دینے نہ دینے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. صلوات اب جب اس نے امام کے تیور دیکھے تو تھوڑا سا نارمل ہوا, کہنے لگا, امام سے کہنے لگا کہ آپ یہ عہدہ لے لیجئے. تو امام نے کہا سن لو, عہدہ تو ضرور لے رہا ہوں, لیکن یہ سن لو جب تک تم نہیں کہو گے میں تمہارے کسی مسائل میں نہیں بولوں گا. اور یہ بھی سن لو, یہ عہدہ دے کر کے مجھے مت پھنسانا. میں وہ ہوں کہ جب کوئی مسئلہ آئے گا تو حق بیان کروں گا اور حق سے اس کا فیصلہ کروں گا. تو اب جب امام چلے گئے تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو جا کر کے کہ امام عہدے کے بعد امام کا کیا حال ہے. اب وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تلاش کرتا ہے جہاں بہت زیادہ چمچماہٹ ہے, جہاں بہت زیادہ خواہشیں ہیں, جہاں بہت زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام ایک حجرے میں ہے اور قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں. تو گویا
گویا امام نے بتا دیا کہ ہم دنیاوی دولت کے حقدار نہیں ہیں، ہم نے اس کو عبادت کے لائق سمجھا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں اب جب معاویہ آیا ہے امام حسن کے زمانے میں، تو اس نے کیا کہا کہ میں تمام لوگوں کو تحفے دوں گا، اور اس نے یہ پلان بنایا کہ میں یہ تمام تر چیزیں مسجد میں دوں گا، کیونکہ جب میں مسجد میں تقسیم کروں گا تو وہاں اولاد رسول بھی تشریف لائے گی، اور کہیں میں دوں گا تو شاید یہ نہ آئے۔ یہ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں آنے سے یہ منع نہیں کرتے ہیں۔ اب اس نے تقسیم کرنا شروع کیا، تقسیم کرتا رہا، اتنے میں نماز کا وقت قریب آیا۔ امام حسن مسجد میں تشریف لائے۔ اب جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے، اس نے امام کو اپنی مسند پہ بیٹھالا اور کہا کہ آپ اس وقت تشریف اس لیے لائے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ میں نے سارے میرے تحفے ختم ہو جائیں، تب آپ تشریف لے کے آئیں تاکہ آپ دنیا والوں کو یہ بتا سکے کہ یہ تحفے اس نے رسول کی اولادوں کو نہیں دیے، لیکن میں بھی آپ کو جانتا تھا، اس لیے میں نے جتنا اب تک تحفہ بانٹا ہے وہ میں نے آپ کے لیے الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا جو غلام تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی امام حسن نے اپنی نالینوں کو اتارا، اپنی نالینوں کو اتارنے کے بعد نماز ادا کری۔ اب جب دوبارہ نالینیں ڈھونڈنے لگے تو وہ غلام ہے جو معاویہ کا غلام ہے، ایک بار حسن کی خدمت میں آتا ہے، نالینوں کو پیش کرتا ہے۔ اب جیسے ہی نالینوں کو پیش کیا، امام حسن نے ایک بارگی فرمایا کہ سن، تو نے جو مجھ کو انعامات دیے ہیں میں سب اس غلام کو دیتا ہوں، تو گویا میں یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تو انعام دے کر کے ہم اولاد رسول پر احسان کرنا چاہتا ہے، وہ انعام ہم اپنے غلاموں کو نہیں بلکہ اپنی نالینوں کے سیدھا کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کہ امام نے کہا کہ جو نالینیں، جو دولت دے کر کے تم مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، امام حسن کا زمانہ ہے، جب مسجد میں گئے تھے تو ان کو کیا فرمایا تھا کہ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں اتنا کہ جتنا میں نے تمام لوگوں کو بانٹا ہے۔ تو امام نے نالینیں سیدھے کرنے والوں کو وہ اتنا انعام دے کر کے بتا دیا کہ دیکھ، جو تو انعام دے کر کے ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، وہ انعام تو ہم اپنی نالینوں کو سیدھا کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ ہے اہل بیت جنہوں نے ہمیں جگہ جگہ پہ بتایا کہ ہمیں کیا چلنا ہے۔ صرف ایک چیز دنیا کے حوالے سے اور پھر ربط مسائل۔ ہم نے کیا سوچا کہ رمضان میں ہم 30 دن صرف نمازیں پڑھ لیں ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز واجب ہے وہ چاہے رمضان ہو تب بھی واجب ہے، چاہے رمضان کے علاوہ ہو تب بھی واجب ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی آنے دو، اس دن ہم میوزک سنیں گے، تو یہ سن لیجئے، نبی آنا کسی چیز کا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا ہے۔ جو چیز خدا نے حرام کر دی ہے وہ محرم میں بھی حرام ہے اور بعد محرم میں بھی حرام ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہم
اب یہ مجلسوں میں یہ تقریر ہو رہی ہے، اگر اس کا قبولیت کا ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے زندگی میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں قبول ہوئی ہیں، تو اگر ان مجلسوں سے اگر ہماری زندگی میں کوئی فرق آ جائے تو سمجھ لینا ہماری مجلسیں قبول ہو گئی، اگر ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے تو سمجھ لینا یہ قبول نہیں ہوئی ہے، ہم صرف رسموں کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد۔ بس عزادارو، میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ عزادارو، کل فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، آپ سب نے اپنے گھروں میں عزاخانے سجائے تھے، لیکن عزادارو آج 6 محرم آ گئی، اب کچھ دن اور زہرا کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہے۔ عزادارو، آج میں اس کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ جوانوں، کوئی روئے نہ روئے، تم ضرور گریہ کرنا، کیونکہ آج اس بیٹے کے مصائب پڑھوں گا، ارے جس کا لاشا ارے بوڑھے باپ سے نہ اٹھایا گیا۔ عزاداران حسین، جب 10 محرم آتی ہے تو ہمارے گھر سے تعزیے چلے جاتے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے، ہائے گھروں کی رونق چلی گئی، ہائے ہمارے گھر سے تعزیے چلے گئے، اب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ارے جو شب عاشور ارے تمام گھر بھرا ہوا تھا، ارے عصر عاشور آئی، ارے وہ وقت آیا، ارے جو زینب اکیلی تلایا پھیر رہی ہے۔ ہاں عزاداران حسین، آئیے اب میں اس کے مصائب پہ آتا ہوں، ارے جسے ہم شکل پیمبر کہا جاتا تھا۔ عزادارو، روایت میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ وقت علی اکبر کو اجازت لینے میں ملا۔ عزادارو، جب علی اکبر بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو حسین نے فرمایا، اے بیٹا، ارے مجھ سے زیادہ حق ارے تم پہ تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، ارے جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ لیجئے عزادارو، ارے پھوپھی سے اجازت لی، اب حسین آئے ہیں، اب حسین ہے، علی اکبر ہے، ارے کیسے بوڑھا باپ ارے جوان بیٹے کو رخصت کرے، ارے کب محبت جوش مارتی تھی، ارے حسین بڑھ کے ارے علی اکبر کو گلے لگا لیا کرتے تھے۔ ہاں عزاداران حسین، لیجئے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب گھوڑا بڑھتا جا رہا ہے، میدان کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک دم سے کیا سنا؟ علی اکبر کے کان میں ارے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، ارے ایک بوڑھا باپ ہے، ارے جو کمر پکڑ کے ارے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، ارے ٹھوکر لگتی ہے، حسین گر جاتے ہیں۔ ہاں عزاداران حسین، لیجئے علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کے پاس آئے، اے بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ علی حسین نے فرمایا، اے بیٹا، ارے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، ارے تو یہ سوال نہ کرتے۔ لیجئے عزادارو، علی اکبر میدان میں پہنچے، ادھر حسین ہے جو علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر نے رجس پڑھنا شروع کیا، ارے میں علی کا پوتا ہوں، میں رسول کا پوتا ہوں۔ لیجئے ادھر رجس پڑھنے کے بعد اب علی اکبر نے جیسے ہی وار کیا، ارے حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اب جیسے ہی مسکراہٹ آئی، ایک بار کی حسین نے کیا دیکھا، ارے ایک بار کی تڑپ کے فرمایا، اے لیلا، ارے اپنے لال کے لیے دعا کرو۔ لیجئے عزادارو، ماں کی دعا ارے بیٹے کے لیے دعا ہوئی۔ علی اکبر واپس آئے،
اب علی اکبر واپس آئے ہیں۔ عزادارو، آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہو، آپ سب کے جوان فرزند ہیں۔ ارے کوئی جوان بیٹا ارے کوئی چیز مانگ لے، ارے باپ فوراً دے دیتا ہے۔ ارے حسین آئے، حسین کے پاس علی اکبر آئے، اے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ حسین نے کہا مرحبا، اے بیٹا تم خوب لڑے، ارے تم نے دادا علی کی یاد دلا دی۔ اب عجب جملہ علی اکبر نے فرمایا، ارے حسین تڑپ گئے۔ علی اکبر نے کہا اے بابا اگر ذرا سا پانی میسر ہو جاتا، ارے میں ان کو بتا دیتا، ارے میں عباس کا بھتیجا ہوں۔ ہاں داداران حسین لیجئے۔ حسین نے علی اکبر کو حکم دیا، اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ علی اکبر نے زبان نکال لی۔ اے بابا آپ کی حالت تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، لیجئے واپس۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، بس آخری جملے مصائب کے ہیں، جس کو گریہ کرنا ہو کر لینا، اب جو اگلے برس بچے گا ارے وہ پھر غم منائے گا۔ ہاں داداران حسین، اب علی اکبر میدان میں پہنچے، ادھر فوج نے حملہ کیا، اب علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ عزادارو، ایک شقی آتا ہے، ارے وہ ایک برچی کی انی ارے علی اکبر کو مارتا ہے، علی اکبر کے برچی کی انی ارے کلیجے میں لگی۔ عزادارو، ابھی انتہا نہیں ہوئی، وہ ملعون پاس میں آیا، علی اکبر کے پاس آیا، کہا میں نے سنا ہے ارے تمہارا باپ بڑا صبر کرنے والا ہے، ارے مجھے حسین کے صبر کا امتحان لینا ہے۔ ارے یہ سن کے اس نے برچی کی انی کو توڑ دیا۔ لیجئے میرا مولا، ارے زین سے زمین پہ تشریف لایا، عزادارو بابا کو آواز دی۔ اب حسین چلے، حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں بیٹا، ارے تیرے بعد حسین کو نظر نہیں آتا۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے، ارے جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، ارے تو اپنی کونی کے سہارے پہنچے۔ ہاں عزادارو، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب جب سر زانوں پہ رکھا، علی اکبر نے بابا کو سلام کیا، ارے لیکن آج سلام کا دستور بدلا ہوا تھا۔ ارے حسین نے تڑپ کے پوچھا، اے بیٹا ارے کیا باپ سے ناراض ہو؟ ارے جو ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہو، ارے ایک ہاتھ علی اکبر نے اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ حسین نے کہا اے بیٹا ارے کیا کہیں پہ تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا ارے آپ زخم نہ دیکھ پائیں گے۔ کہا اے بیٹا کیوں؟ ارے کہا بابا ارے جس ملعون نے ارے مجھے نیزہ مارا تھا، ارے یہ کہہ کر انی توڑ دی، ارے میں حسین کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ لیجئے عزادارو، حسین نے کہا اے بیٹا پریشان نہ ہو، ارے حسین امتحان دے گا۔ اب حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانو میں رکھا، اب جو زخم میں ہاتھ ڈالا، ارے یا علی کہہ کر کے اب جو نیزہ باہر نکالا، ارے کلیجہ باہر آ گیا۔ عزادارو خون کا فوارہ چھوٹا۔ ارے یہی وہ وقت ہے ارے جس کے لیے مولا نے فرمایا، ارے کبھی میرے روزے پہ آنا اور شب جمعرات ہو، ارے تو میرے علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا، ارے کیونکہ ارے میری ماں میری قبر پہ آتی ہے، ارے جب کوئی یہ کہتا ہے ارے میرے لال کا جنازہ، ارے لال اٹھا نہ پایا۔ ارے عزاداران حسین، لیجئے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ عزادارو اٹھانے کی تحریر سنیں گے کس طرح علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ پہلے امام حسین نے دونوں
دونوں ہاتھوں سے لاشا اٹھانا چاہا، عزاداروں لاشا نہ اٹھ سکا۔ اب سنیں گے جوان بیٹا ہے، ارے بوڑھا باپ ہے، ارے حسین نے اپنا سینہ علی اکبر کے سینے سے ملایا، ارے اب لاشے کو اٹھایا، ارے لیکن لاشا زیادہ دور تک نہ لے جا پائے۔ آواز دی، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا لے چلو۔ بس عزاداران حسین آخری جملے ماں کو پرسہ دے لیجئے، اب میں اس کے بعد مسائل ختم کرنے والا ہوں۔ عزاداروں جب لاشا خیمے میں آیا، زینب نے علی اکبر کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ اب ایک روایت میں ملتا ہے، ارے جب تمام بیویاں بیان کر رہی تھی، ارے امام حسین نے کہا ارے جاؤ، ارے کوئی لیلا کو خبر دے دو، ارے جوان کا لاشا آیا ہے۔ عزاداروں ایک بی بی جاتی ہے، ارے لیلا کے خیمے میں، ارے جناب لیلا ہے، ارے وہ بی بی جا کر کے کہتی ہے اے بابی چلیے، ارے علی اکبر کا لاشا آ گیا، ارے یہ سننا تھا۔ ارے لیلا اٹھی، اب جو چلنا چاہتی ہے، ارے کبھی دائیں ٹکراتی ہے، ارے کبھی بائیں ٹکراتی ہے، آواز دیتی ہے اے علی اکبر تیرے مرنے سے تیری ماں کی بیماری چلی گئی۔ لعنت اللہ علیہ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ ارے یہ فرش عزا یا سبت نبی تا محشر بچھا رہے، یہ ماتم ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، شبیر کا ماتم ہوتا رہے، نسلن بعد نسلن یوں ہی جاری سلسلہ رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ کتنوں کے چہرے اتر گئے، کتنوں کے چہرے اتر گئے،
کتنوں کے چہرے اتر گئے، کتنوں کے جب حکم یہ آیا جس جس کے، مسجد میں ہے کھلتے دروازے، سب بند ہو بس ایک زہرا کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ غم خوار شہ ابرار ہیں ہم، غم خوار شہ ابرار ہیں ہم، باطل کے لیے تلوار 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 ہیں ہم، تاریخ کا وہ کردار ہیں ہم، مر سکتے ہیں مٹ سکتے نہیں، ذہنوں میں بھرا رہے۔ یہ ماتم سدا رہے اور خاص طور سے سماعت فرمائیے گا یہ شعر، یہ ماتم خاص طور سے ہم پلتے رہے طوفانوں میں، خاص طور سے حضور، ہم پلتے رہے طوفانوں میں، بہتے رہے خون کے دھاروں میں، سنیے گا بھیا خاص کر کے، بہتے رہے خون کی دھاروں میں، چنوائے گئے دیواروں میں، سب مٹ گئے بانی یا ظلم، مگر ہم اہل عزا رہے۔ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور کٹتے رہے سر لٹتے رہے گھر، یہ کٹتے رہے سر لٹتے رہے گھر، ڈھاتی رہے دنیا ظلم مگر، ڈھاتی رہے دنیا ظلم مگر، ڈھاتی رہے دنیا
ٹوٹے نہ کبھی شابیر کا در، شابیر کے دم سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور آخری شعر ہے، تھک ہار کے لشکر لوٹ آیا، یہ بھی خاص طور پہ تھک ہار کے لشکر لوٹ آیا، حل مار کے خیبر نہ ہوا، سر مار کے خیبر نہ ہوا، آخری شعر ہے دی ہنس کے صدا احمد نے کے آ ہے دست خدا در خیبر کے، ہے تجھ کو بلا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یا حسین اونچا رہے اپنا علم، 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 جب تک ہے دور آسماں، جب تک ہے دور آسماں، جب تک ہے دور آسماں، جب تک ہے سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے
ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، کب تک نہ مانے گا کوئی، 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 وہ وقت آئے گا کبھی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پہ آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، اس در پر ہر سر ہوگا خم، کوئی مشکل جب بھی کوئی مشکل پڑے، 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 دنیا اسی در پر جھکی، 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 سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، یہ کربلا یہ کربلا کی داستاں، یہ کربلا کی داستاں، یہ کربلا کی داستاں، یہ کربلا کی داستاں، اے ذرے ذرے پر آیا، ہے ذرے ذرے سے آیا، شامت کے لیے بشیر کا پھول کے نشان، ہر شام آتی ہے لیے بشیر کے خون کے نشان، ہر صبح ہے با چشم نم، نہیں دونوں بات، یہ پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس
ہے اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے سہے لاکھوں ستم زندہ ہے حل میں ان کی صدا زندہ ہے حل میں ان کی صدا مٹتا نہیں خون کا نشان مٹتا نہیں خون کا نشان دل کی حق کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا شبیر کے حق کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا یہ سلسلہ ہوگا نہ کم اونچا رہے اپنا عباس ہے نام وفا عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا آغاز و انجام وفا منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا رہا جام وفا ہوتے رہے بازو قلم رشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پہ بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی بہت
کفن بھی لا نہ سکی بہت بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی گلے پہ چلتا تھا جس وقت شمر کا خنجر بہت قریب سے دیکھا تھا میں نے وہ منظر لائی کے ہاتھوں سے زلف تیری چھڑا نہ سکی بہت کہانی سنتی تھی تم سے جو اپنی دادی کی وہ جس کو تیرے ہی سینے پہ نیند آتی تھی تیری یتیمہ کو تیری بہن سلطان نہ سکی بہت میرے ہی سامنے جلتے تھے بھائی سب خیمے ستم ہے بستر عابد بھی جلایا دانے یہ حد ہے جھولے کو غر کی میں بچا نہ سکی بہت تماچے تیری سکینہ نے اس قدر کھائے میں ڈر رہی تھی یہ پردیس میں نہ مر جائے مدد کے واسطے غازی کو میں بلا نہ سکی بہت
الحسين وأصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك على جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك يا حضرت عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك جميع شهداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم